السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ NA-75 ڈسکا کے انتخابی مارکے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ انتخابی مارکہ جب پہلی بار ہوا تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے 20 کے لگ بھگ پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ چوری کر لیا۔ 20 پولنگ اسٹیشنوں کے پریزائڈنگ افسر رات کو غائب ہو گئے اور پھر مہریں لگا کر رزلٹ اپنی مرضی کا تیار کر کے ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچ گئے۔ میں ریٹرننگ افسر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے صحیح فیصلہ لکھا اور اس پر الیکشن کمیشن نے پورے کا پورا الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ پھر پی ٹی آئی کی کوشش رہی کہ یہ صرف 20 پولنگ اسٹیشنوں تک الیکشن رہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ وہی برقرار رکھا جو الیکشن کمیشن کا تھا۔ پھر یہ بات سپریم کورٹ تک پہنچی۔ بالآخر سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ ڈسکا کی نشست پر دوبارہ انتخاب ہو۔ 10 اپریل کو انتخاب ہوا۔ پی ٹی آئی ایک بار پھر بری طرح شکست کا شکار ہوئی۔ ابھی حتمی نتائج تو آ رہے ہیں، لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے ایک بار پھر ڈسکا میں جیت گئی ہے۔ یہ زار شاہ کا حلقہ تھا جہاں وہ بڑی لمبی لیڈ سے جیتا کرتے۔ اب ان کی بیٹی نوشین افتخار کو ٹکٹ دیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر مریم نواز چونکہ علالت کے باعث کوئی زیادہ ایکٹیو رول ادا نہیں کر سکے، اسی طرح حمزہ شہباز نے بھی وہاں کوئی جلسے جلوس خطاب نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے مینج کیا اور ایک بار پھر وہاں پر پی ٹی آئی کو شکست دوچار کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کا الیکشن لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف نہ صرف خود مانیٹر کر رہے تھے کہ بلکہ وہاں سے وہ جلسے میں ان لوگوں سے جو لوگ مسلم لیگ نون کے ہارڈ ورکر ہیں، جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں، ان سے خطاب بھی کرتے رہے، ان میں جوش و جذبہ بھی پیدا کرتے رہے۔ بالآخر ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ ثابت اس سے یہ ہوا کہ پنجاب کے اندر تو پی ٹی آئی جس حلقے میں بھی اب الیکشن لڑے گی، تمام تر حکومتی وسائل استعمال کرنے کے باوجود اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکست ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کو سبق حاصل ہوگا، اس سے ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیلیوری نہیں ہے۔ 2.5-3 سال میں انہوں نے جو تباہی بربادی کی ہے ملک کے اندر، مہنگائی میں جو اضافہ کیا ہے، مہنگائی کا جن جو بے قابو ہو گیا ہے، لوگوں کی زندگیاں آرام ہو گئی ہیں، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت جو بری حالت لوگوں کی ہے، جس میں بار بار میرا کپتان کہتا ہے کہ گھبرائیے نا، اب گھبرانے کی تو بات ہی نہیں، ان کے تو سانس اکھڑ رہے ہیں، اب وہ کیا گھبرائیں گے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کو یہ سبق مل رہا ہے لوگوں کی طرف سے کہ آپ اب لوگوں کے دلوں سے اتر گئے ہیں۔ پہلے جو آپ کو تھوڑی بہت جو حمایت حاصل تھی، وہ آپ کی 2.5-3 سال کی نالائق حکومت نے وہ سارا کا سارا آپ کا گراف گرا دیا ہے، اور آپ مہنگائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے، آپ ملک کے حالات بہتر بنانے کی توجہ نہیں دے رہے، آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات کار بہتر بنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ سارا زور اس بات پر لگا رہے ہیں کہ اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو، مخالفین کو جیلوں میں بند کر کے وہ حکومت کر لیں گے۔ اب وہ لوگ تو اپنی حصے کی جیل بھی کاٹ کے آ چکے ہیں۔ حمزہ بھی کچھ سال 1.5 سال سے اوپر جیل کاٹ کے آ چکے ہیں۔ شہباز شریف بھی جیل کاٹ رہے ہیں، کسی وقت ان کی بھی ضمانت ہو سکتی ہے۔
اسی طرح سید خورشید شاہ بھی اپنے حصے کی جیل کاٹ چکے ہیں، انہیں بھی ایک دن رہائی ملنی ہے۔ خواجہ آصف بھی جیل میں ہیں، اور بھی کئی لوگوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ انہیں جیل آپ بھیجیں گے۔ شاہد خاقان عباسی آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، احسن اقبال تاریخیں بھگت رہے ہیں۔ کم و بیش ساری کا اپوزیشن جو ہے اس کے سرکردہ رہنما مختلف عدالتوں میں تاریخیں بھگت رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے۔ اس وقت جب کہ حکومت اپنے تمام وسائل وہاں خرچ کر رہی ہے اور وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز دینے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ آپ کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ یہ فیصلہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اپوزیشن کو عوام میں پذیرائی حاصل ہے۔ اپوزیشن بالخصوص پنجاب میں مسلم لیگ نون کو پذیرائی حاصل ہے۔ یہ سیٹ تو مسلم لیگ نون کی تھی، لیکن منصوبہ تو یہ تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے، اس پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن آپ قبضہ نہیں کر سکے۔ الیکشن کمیشن حکومت کی تمام تر دھاندلیوں کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں راجہ سکندر کو کہ جنہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کی حیثیت سے ایک فری اور فیئر الیکشن کرانے کے لیے اپنی تمام قوت کو استعمال کیا اور کسی طرح بھی حکومت کے سامنے مرعوب نہیں ہوئے۔ یہ الیکشن بالآخر ایک اس بات کا بھی ایک فیصلہ کر دے گا کہ آئندہ ٹرینڈ کیا ہوگا۔ اس لیے اس ٹرینڈ سے بچنے کے لیے جناب وزیر اعظم آپ اپنے رویے میں تبدیلی کریں، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے قابل قبول بنائیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے آپ اپنی پارٹی کے اندر ہونے والی بغاوت کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہ بالآخر یہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کی بغاوت اور باہر کا اپوزیشن کا جو شور ہے، جو زور ہے، یہ بالآخر آپ کی حکومت کو لے بیٹھے گا۔ شکریہ۔